دو نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھتے ہیں، پھر ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا؟ اس نے وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟ حضرت عمر نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا، کس طرح قتل کیا؟ اس نے کہا کہ ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہ آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کا نام بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی۔ چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات تھی جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے بھی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے ہی واپس جانے دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رہگا جائے گا۔ خود حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال پر اصرار اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بلا جھجک سنا دیا۔ حضرت عمر نے پھر مجمع کی طرف دیکھا اور اونچی آواز سے پوچھا، لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زہد و صدق سے بھرے بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں ضمانت دوں گا اس شخص کی۔ حضرت عمر نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ چاہے اس نے قتل ہی کیا ہو، میں اپنا اٹل فیصلہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اسے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نہیں جانتا اسے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر نے فرمایا، میں اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس ضرور آئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا۔ سب حیران تھے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے، چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر کی بڑی مسجد کی منادی بھر گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟
حضرت ابو ذر غفاری نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ڈر کا عالم تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آتی تھی، مگر سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ پھر حضرت عمر نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، ایسا شخص اگر تم لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا لینا تھا؟ نہ ہی تو تیرا کوئی گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا یقین ہی اٹھ گیا۔ حضرت عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا کہ اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس لی اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ حضرت عمر اللہ اکبر کہہ اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔